میں یہ بات کہوں تو بجا ہے کہ دنیا کے مذاہب کے لیڈروں میں سب سے جامع اور سب سے زیادہ پیسفل وہ معاہدہ ہے جسے میثاق مدینہ کہتے ہیں، پیکٹ آف مدینہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ معاہدہ کیا تو سیرت کی تمام جامع عربی کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ آپ نے کہا کہ جب بیرونی دشمن آئے گا تو ہم کیا کریں گے؟ الفاظ ہیں کہ وہ ہم یدن علی من سواہم، کہ مدینہ کے رہنے والے تمام مذاہب کے لوگ ایک ہاتھ کی طرح ہوں گے۔ عربی میں ید کہتے ہیں ہاتھ کو، اور یہ ہاتھ جو ہے اس سے زیادہ اتحاد اور اتفاق کی بڑی مثال نہیں ہو سکتی۔ 5 انگلیاں ہیں، اگر ایک انگلی بھی نہ ہو تو ہاتھ جو ہے وہ مکمل کام نہیں کر سکتا۔ اور یہ جو تھم ہے، آج اس کی اہمیت کتنی ہے، کہیں بھی بائیو میٹرک ہو رہا ہے، فنگر پرنٹ سے پوری دنیا میں آپ پہچانے جاتے ہیں۔ اور ایک بات کبھی کبھی میں سوچتا ہوں بڑی حیران کن کہ آج دنیا کی آبادی 7 ارب سے زیادہ ہے، اور ماضی کے لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک لے لیں اور قیامت تک 2 بندوں کے فنگر پرنٹ نہیں ملتے۔ فیس مل جاتے ہیں، قد کاٹ مل جاتے ہیں، آواز مل جاتی ہے، اور رب العالمین نے فرمایا وفی اختلاف السنتکم والوانکم ان فی ذلک لآیات للعالمین، کہ کلرز کا اختلاف اور زبانوں کا اختلاف یہ بھی بہت بڑی ایک نشانی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاہدہ کیا ان کو بٹھا کر کہ اہل مدینہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، وہ بیرونی جو دشمن ہے جاہلیت کرنے والا، اس کے مقابلے میں ہم سب ایک ہوں گے۔ اور یہ بنتا ہے اصل کمیونٹی لیڈر کا رول۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو انفرادی معاملات ہیں وہ بھی اس نوعیت کے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینے میں جو گھر تھا، دیوار سے دیوار ملی ہوئی، بلکہ آج کل چونکہ ہمارے دلوں میں تھوڑا اختلاف ہے تو ہم دیواریں بھی الگ الگ اٹھاتے ہیں۔ اس زمانے میں لوگ ایک دیوار بناتے تھے، اور ایک دیوار پر ادھر کا آدمی بھی شتیر رکھتا تھا اور ادھر کا بھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پڑوسی کے حقوق ہیں اس میں یہ جامع حق ہے کہ اگر وہ آپ کی دیوار پر شتیر رکھنا چاہے، چھت کے لیے جو مٹیریل استعمال ہوتا ہے اسے رکھنا چاہے، تو آپ اس کو منع نہیں کریں گے، آپ اس کو نہیں روکیں گے۔ تو اس دیوار کے ساتھ ادھر ایک یہودی رہتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر تھے۔ اور جو پڑوسی ہے، پڑوسی کے متعلق ہمارے ہاں ایک مثال مشہور ہے کہ ہمسایہ ماں جایا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ضرب المثل ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وصال کا وقت تھا، زندگی کے آخری لمحات تھے، تو اس یہودی کے پاس آپ کی زرہ جو تھی وہ بطور رہن رکھی ہوئی تھی، اور آپ نے ضمانت کے طور پہ زرہ رکھ کر اس سے ادھار لیا تھا کچھ۔ حالانکہ بڑے بڑے تاجر صحابہ موجود تھے، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے، لیکن یہ ایک لنک اور تعلق ہمیں سمجھانا ہے کہ آپ کا پڑوسی کوئی بھی ہو، لیکن آپ کے اور ان کے تعلقات معاملات میں بہت قریبی ہونے چاہیے۔ اسی طرح غالباً احادیث کی 10-12 کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، جو میں نے دیکھا ہے، ممکن ہے اور میں بھی ہو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے، ایک میت جا رہی تھی، جنازہ جا رہا تھا تدفین کے لیے، تو آپ کھڑے ہو گئے، اور آپ کے ساتھ جو جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے وہ بھی کھڑے ہو گئے۔ جب آپ بیٹھے تو صحابہ جو تھے وہ سوال جواب تو کرتے تھے، لیکن آج کی طرح نہیں کہ کراس کوسچن، بڑے ادب اور احترام کے ساتھ۔ اور یہ جو ادب احترام ہے یہ معاشرے کو پروان چڑھاتا ہے۔ طبقات ابن سعد میں اور البدایہ میں جو صحابہ کی کیفیت پیغمبر کے ساتھ تھی اس کو ذکر کیا کہ صحابہ جب اللہ کے رسول بات کرتے تو وہ
سنتے اور کبھی نظریں بھر کر آپ کی طرف نہ دیکھتے. وَمَا يَهِدُّونَ النَّظْرَ إِلَيْهِ تَعْظِيمَ اللَّهِ. تو ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول یہ تو یہودی تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت جامع بات فرمائی. فرمایا انسان تو ہے نا, انسان کی عزت اور احترام ہے. اسی طرح ایک اور واقعہ کہ ایک سبزی بیچنے والی خاتون تھی یہودی مذہب کی, بہت غریب. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو سر پہ سبزی اٹھا کر بیچنے والے لوگ ہوتے ہیں, ان کی معاشی کیفیت, مالی کیفیت اور معاشرے میں ان کا اسٹیٹس جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے کیا ہوتا ہے. تو اس کو ایک یہودی اوباش نے چھیڑا. تو آپ حیران ہوں گے کہ یہودی مذہب کے بڑے بڑے لیڈرز وہاں موجود تھے. وہ خاتون کیا کہتی ہے, واہ محمدہ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے شہر میں میرے ساتھ چھیڑخانی. اور سیرت کی تمام کتابوں میں یہ آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی آواز سنی تو آپ بھاگتے ہوئے نکلے. اس طرح کہ آپ کی یہ جو کملی تھی کندھے پر وہ بھی نیچے گر گئی. اور آپ کو پتہ ہے یہ کتنی مقدس ہے. قرآن نے سے کہا یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر. اور وہ جو کملی تھی چادر آپ نے اس غریب ترین خاتون کے سر پہ اڑائی اور فرمایا کہ آج کے بعد اس شہر کی ہر بیٹی نبی کی بیٹی ہے. کسی کو اجازت نہیں ہے کہ کسی بھی مذہب و مسلک کی کسی خاتون کے ساتھ چھیڑخانی کی جرت کرے. تو یہ مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں. سوال یہ ہے کہ چیلنجز ہمارے لیے کیا ہیں. سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ نہ ملنا. اور یہ جو شہر ہے کراچی, ایک کالم نگار نے ایک دفعہ لکھا تھا, اس نے شہروں کا تجزیہ کیا. اس نے کہا اسلام آباد میں 50 برس آپ رہیں گے تو آپ پڑوسی کے نام کو نہیں جانتے, وہ نام کی تختی خالی آپ پڑھیں گے. اور لاہور میں چلتے چلتے لوگ ایک دوسرے کو ملتے ہیں. اور کہا کراچی میں جب میں نے دیکھا تو ہر کوئی اپنے کام میں بھاگ رہا ہے. علامہ عقیل صاحب کہہ رہے تھے کہ میں نے دیکھا کہ وہ جو بریلوی مکتبہ فکر اہل تشیع اپنے اپنے لوگوں میں بیٹھے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو پہلی ملاقات ہے, یہ جو ہمارا ہر مکتبہ فکر ہے, ان کو بھی پتہ نہیں مہینوں اور سالوں کے بعد ملاقاتیں ہوتی ہیں, اور آغاز ہمیشہ یہیں سے ہوتا ہے. تو ایک تو دوریاں اور جو غلط فہمیاں ہیں یہ بھی ایک بنیاد ہے. ایک مرتبہ ایک جگہ ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ایک مفروضہ یہاں اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان بڑا مشہور ہے کہ جناب اہل تشیع جو ہیں وہ اہل سنت کو جب کھلاتے ہیں تو وہ تھوک کر کھلاتے ہیں. ایک دفعہ بات ہو رہی تھی تو میں نے ایک اہل تشیع عالم, وہ ہمارے دوست ہیں, شہر کے بڑے عالم ہیں, میں نے کہا اس میں کیا حقیقت ہے. تو انہوں نے ایک اور بڑا جملہ کہہ دیا. انہوں نے کہا بھائی پہلے تو ہم تھوکتے تھے, اب ہم نے دھابے جی پر 4 بندے کھڑے کر دیے ہیں, وہ ادھر ہی تھوک رہے ہیں, آپ فکر نہیں کرو. تو یہ مفروضے ہیں سب. ان مفروضوں سے جب ہماری ملاقاتیں ہوں گی تو ہم نے باہر نکلنا ہے, کمفرٹ زون میں آپ نے داخل ہونا ہے. اور یہ چیلنجز آپ کے لیے ہیں. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہ جو 3 دن کی ورکشاپ ہے یہ محض آپ کی ذہن سازی ہے. یعنی یہ پھر آپ نے اس میں بھاگ دوڑ کرنی ہے. جیسے کسی نے کہا تو خاک میں مل آگ میں جل, جب خشت بنے تب کام چلے, خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ تعمیر نہ کر. اور خاص طور پر میرے بہت ہی قابل احترام مسلم مکاتب فکر کے علماء بیٹھے ہوئے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ مجھ سے سب سینئر ہیں. ہمیں جو فرقہ واریت ہے اس سے ہم نے نکلنا ہے. علامہ عقیل صاحب نے مثالیں دیں, میں ادھر نہیں جاتا, لیکن ایک سوال میں کرتا ہوں کہ ہمارے جو اکابر تھے وہ تو ملتے تھے, تو اب یہ جو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انتشار, اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ میرا تجربہ اور تمام دانشور لوگوں کا تجربہ یہی ہے کہ یہ حکمرانوں کا نظریہ ضرورت ہے. لہذا ہمیں اس کی بہت احتیاط کرنی ہے. جیسے اقبال نے کہا کہ واہ نہ کرنا اپنی زبان فرقہ بندی کے لیے, چھپ کے بیٹھا ہوا ہے ہنگامہ محشر یہاں, وصل کے اسباب پیدا ہوں تیری تحریر سے,
دیکھ کوئی دل دکھ نہ جائے تیری تقریر سے، محفل نو میں پرانی داستانوں کو نہ چھیڑ، رنگ پہ اب جو نہ آئیں ان فسانوں کو نہ چھیڑ۔ میں اسی شعر کے ساتھ آپ سے اجازت کا طلبگار ہوں، چونکہ وقت جتنا مجھے ملا تھا وہ مکمل ہو گیا، اور اب اس سلسلے میں اگر کوئی سوال آپ کے پاس ہے تو وہ آپ مجھ سے کر سکتے ہیں۔ خاص طور پر کچھ ہمارے مسیح بھائی ہیں، انہوں نے بھی کوئی سوال اٹھائے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھ سے اس ٹاپک سے متعلق جو بھی سوال ہے آپ بالکل کھلے دل سے کریں، کیونکہ آپ کو ورکشاپ کا فائدہ تب ہی ہوگا جب آپ کھلے دل سے سوال کریں گے، اور میں اتنے ہی کھلے دل سے آپ کو جواب بھی دوں گا۔ ان سے درخواست کر رہا ہوں، اللہ سلفی صاحب نے اجازت دی تھی کہ آپ کا جو ستاریہ کا ہے وہاں ایک جو روم ہے یا ہال ہے وہاں پہ بھی ایک پروگرام کرنے کی اجازت دیں، جس میں ہم میرے مذاہب کے لوگوں کو لے جا کے پروگرام کر سکیں گے۔ کئی سال پہلے میں نے آپ سے استدعا کی تھی لیکن ابھی تک اجازت نہیں ملی۔ دوسرا مینٹلٹی کا مسئلہ ہے، مینٹلٹی کیسے چینج ہوگی؟ میں ابھی پنڈت ہمارے ہیں ایک دوست آج آنا تھا انہوں نے، لیکن شیو کا جنم دن تھا تو رات بھر وہ عبادت میں رہے اتنی۔ میں ان کے مندر میں گیا، اتفاق سے تھوڑا لیٹ ہو گیا تھا، وہی سوال بتا رہا ہوں۔ میں ان کے مندر میں گیا تو سارے پجاری جا چکے تھے، اب وہ کہنے لگے مولانا صاحب چائے پلاؤں گا میں آپ کو۔ لڑکے کھیل رہے تھے اتنے فاصلے پہ، اور یہاں پہ ہے دریا لال کے نام سے مندر ہے، انہوں نے کہا بیٹا ذرا چائے لا دیں، تو اس نے کہا بچے نے کہ امی نے منع کیا ہے کہ مندر کے پاس نہ جاؤ۔ پھر یہ کہ میں بین المسلمین بھی پروگرام کرتا تھا تو ان میں کچھ لوگ جن کی آئس پگھلتی نہیں ہے، وہ شیعہ کافر یا دوسرے مسلکوں کے بارے میں ایک مینٹلٹی بنا لی ہے، اس کو تھوڑا سا بریک کرنے کے لیے علامہ صاحب کوئی تجویز بتائیں کیسے ہوگا؟ پاس جانے سے منع کیا ہے تو آپ نے اس کی امی کو سمجھایا کہ نہیں، یہ بتائیں۔ یعنی اصل تو آپ کی یہ ذمہ داری تھی، وہ آپ کے گھر کے پاس ہے۔ نہیں مائک ان کو دے نا، پوچھیں بھائی آپ نے سمجھایا کہ نہیں سمجھایا، تو اب آپ نے پہلے ان کو سمجھانا ہے۔ منظر سے، اور اگر آپ میڈیا کو دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں تو ابھی پچھلے ہفتہ رفتہ ہم نے ایک بہت جامع پروگرام جامع ستاریہ میں کیا، اس میں بشپ بھی موجود تھے، اور جو ہندو کمیونٹی کی ایم پی ہیں منگلا شرما وہ موجود تھیں، اور اس میں رمیش سنگھ جو یہاں نمائندگی کرتے ہیں پاکستان سے کونسل کی، اور تمام مسالک۔ بلکہ ایک بات یہ کہہ دوں کہ یہاں جو تیسری اب نسل ہے، جینڈر الائنس جس کو ہم کہتے ہیں، تو خواجہ سرا ان کی جو لیڈر تھیں بندیا رانا وہ بھی موجود تھیں۔ تو ملک کو بنانے میں، تعمیر میں، آگے لے جانے میں انشاءاللہ ہم سب ایک ہیں، ایک رہیں گے۔ پاکستان پائندہ باد۔ بہت شکریہ علامہ عبدالخالق بردی صاحب۔